جس طرح ہندو دیوالی کے موقع پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح برما کے کفار ان کے مذہبی تہوار جسے ٹٹی چٹ کہتے ہیں کے موقع پر کھانے پینے اور استعمال کی اشیاء تحفے تحائف کے طور پر تقسیم کرتے ہیں۔ آیا مسلمانوں کے لیے ان تحفے تحائف کا کھانا اور استعمال کرنا شرعاً کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیر۔ عابد رنگونی۔ دیکھیں، جتنے بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کا دیوالی ہو یا جیسے آپ نے بتایا کہ ٹٹی چٹ، یہ جو بھی ہے اس کا تلفظ، تو اس میں نہ تو شرکت جائز ہے اور نہ ان کے اس مذہبی تہوار کے موقع پر جو کھانے پینے کی چیزیں اس کا کھانا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کافروں سے ان کے تہوار کے دنوں میں دور رہا کرو، فإن السخطة تنزل علیہم، اس لیے کہ ان دنوں میں اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو ہمیں 2 عیدیں دی ہیں وہ تو اسی لیے دی ہیں کہ بھائی تم دوسرے، یہ تو تبدیل کر کے دی تھی کہ وہ لوگ جن دنوں کو عید مناتے تھے حضور نے تبدیل کر دی کہ بھائی تمہاری عید آج کے بعد یہ عید الفطر ہوگی اور عید الاضحیٰ ہوگی۔ اس لیے ان کے مذہبی تہوار میں نہ تو شرکت کرنا جائز ہے اور نہ ان کے مذہبی تہوار کے کھانے پینے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ چونکہ برما میں رہتے ہیں اور برما کے حالات ظاہر ہے کہ جو معروضی حالات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہمارے سامنے ایسی خبریں آتی ہیں اندہناک جس میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی جبر کی صورت ہو، اکراہ کی کوئی صورت ہو، یا آپ کو اندیشہ ہو کہ اگر میں نے منع کر دیا تو خدا نخواستہ یہ مجھے یا میرے بچوں کو نقصان پہنچائے گا، کوئی ایسی مجبوری کی صورت ہو اور اس میں آپ کو کھانا پڑ جائے تو اس کا حکم الگ ہوگا کہ اس مجبوری کی وجہ سے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ مار دے گا یا کوئی بھی اس طرح کی صورت ہو، تو وہ پھر مقامی علماء آپ کو سچویشن دیکھ کے بتا سکتے ہیں۔ عمومی حکم میں نے بتایا ہے، کوئی معروضی حالات ہوں تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات اضطرار کی وجہ سے، اکراہ کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے شریعت کے بعض احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں تفصیل پھر آپ مقامی جو مستند علماء ہیں ان سے پوچھ لیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، فری لانسنگ آن لائن کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، فری لانسنگ تو ایک بہت مین ٹاپک ہے نا، اس کے تحت تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ فری لانسنگ میں بہت ساری چیزیں جائز بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ناجائز بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ فری لانسنگ میں ڈیزائننگ کر رہے ہیں، اب ڈیزائننگ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کر کے دے رہے ہیں فری لانس کسی کو اور صحیح چیزیں بنا رہے ہیں، اس میں کوئی غیر شرعی چیزیں نہیں ہیں تو جائز ہے۔ یہی گرافک ڈیزائننگ اگر آپ کسی ناجائز چیز کی کر رہے ہیں، شراب کے ڈیزائن اس کے بنا کے دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی حرام چیزیں تو یہ ناجائز ہو جائے گی۔ تو فری لانسنگ اٹ سیلف یہ نہ جائز ہے نہ ناجائز ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فری لانسنگ میں آپ کام کیا کر رہے ہیں، نمبر 1، اور کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ ایک تو کام جائز ہونا چاہیے، دوسرا اس کام کا طریقہ کار جائز ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈیزائننگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، آپ کسی کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فری لانسنگ میں آپ کیا کام کر رہے ہیں، کن شرائط کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی اسپیسیفک کام کر رہے ہیں تو آپ اس کی ڈیٹیل لکھ کر پوچھ لیں کہ میں یہ فری لانسنگ میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ میرے لیے کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اہم سوال پوچھنا ہے کہ ہم نے رقم الیکٹرانک کی دکان میں انویسٹ کی ہے، 10 لاکھ ہے، اور ہمیں کبھی 25,000 اور کبھی 24 یا 26,000 یا اس سے کم یا زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ دکان کا مالک قسطوں پر سامان نہیں بیچتا، اب یہ پوچھنا ہے کہ ہم جو منافع لے رہے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں، سود تو نہیں۔ دیکھیں، دکان کا مالک قسطوں پر سامان بیچتا ہے یا نہیں بیچتا، اس سے آپ کے منافع کے جائز اور ناجائز ہونے کا تعلق نہیں ہے۔ تعلق اس بات سے ہے کہ آپ نے جو الیکٹرانک کی دکان میں جو انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ نے کن ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے اس کنڈیشن کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے کہ بھئی میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں اور 10 لاکھ کا مثال کے طور پر 10 لاکھ کا 20% آپ نے مجھے دینا ہے پروفٹ ہر مہینے، ٹھیک ہے، تو یہ فکس ہے۔ یا آپ نے یہ کہا ہے کہ 10 لاکھ کا آپ مجھے 25,000 روپے پروفٹ دیں گے، یہ بھی فکس ہے۔ تو آپ انویسٹمنٹ کا پرسنٹیج فکس کریں یا کوئی اماؤنٹ فکس کریں، دونوں کا یعنی حاصل وصول دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ نے اگر اس دکان میں کسی کے ساتھ بھی انویسٹ کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایکچول پروفٹ کا پرسنٹیج طے کریں گے، یعنی آپ اس کو یہ کہیں گے کہ جس مہینے میں مہینے کے حساب سے 2 مہینے 3 مہینے جو بھی آپ یعنی ڈسٹریبیوشن کرنا چاہیں پروفٹ کی جس حساب سے بھی،
مگر مثال کے طور پر مہینے کے حساب سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ایک مہینے میں آپ کو ان 10 لاکھ روپے پر جتنا پروفٹ ہوگا، مثال کے طور پر اس کا 50% آپ رکھیں گے، 50% میں رکھوں گا. اس طرح کے معاملہ اگر آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد وہ قسطوں پر بیچے. اس لیے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں شاید آپ نے اس لیے پوچھا ہے کہ قسطوں پر بیچنا بعض لوگ سمجھتے ہیں جائز نہیں ہے، تو قسطوں پر خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی شرط نہ ہو جیسے جرمانہ لگایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے لیٹ کر دی ہے تو آپ کو یہ جرمانہ دینا پڑے گا، یا اس وقت جو آپ کا جو معاملہ ہو رہا ہے، جو آپ فکس نہیں کر رہے کہ ابھی یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ نقد کیش کا ہوا ہے یا قسطوں کا ہوا ہے، اسی مجلس میں آپ طے کر دیں کہ یہ کیش میں بیچ رہا ہوں یا قسطوں میں بیچ رہا ہوں. تو اگر یہ طے کر لیں تو قسطوں کا معاملہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلپ سنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر اسرار صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار جائز نہیں ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب بہت بڑے ایک انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے، قرآن کا انہوں نے بہت خدمت کی ہے، لوگوں میں قرآن کے پیغام کو عام کیا ہے، اور ان کے کام کو تفسیر سے متعلق، درس قرآن سے متعلق ان کے سارے کام کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یقیناً ایک مثالی کام کیا ہے. لیکن بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب مفتی نہیں تھے. فقہ ایک الگ فیلڈ ہے، ایک الگ میدان ہے، ظاہر ہے ان کی فیلڈ نہیں تھی، ان کا میدان نہیں تھا، اس لیے اس میں مفتیان کرام کی بات معتبر ہوگی. ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ بات فقہ کے حوالے سے معتبر نہیں ہے.